أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزيه به وفي رواية أخرى الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لائق ست تعظیم و تکریم مہمانان اعظام، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو رمضان المبارک کی ساعتیں مرحمت فرمائیں، عنایت فرمائیں. ہم تو بڑے نیک بخت اور خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں رمضان المبارک تک باقی رکھا ہے. ویسے بھی اگر آج دیکھا جائے تو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے. یوں تو مومن کے لیے جمعہ ہی بہت بڑی خوشی کا دن ہے، چونکہ کتب احادیث میں ملتا ہے ہر چیز کا ایک سردار ہوتا ہے. دہر کے اندر جائیں وہاں پر بھی سردار ملیں گے، چیزوں میں آپ دیکھیں وہاں پر بھی سردار ملیں گے. جیسا کہ ہم لوگ فروٹس کے اندر آم کو سردار مانتے ہیں، ہر چیز کے اندر کسی آدمی کو فوقیت ملتی ہے، برتری ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن 7 ہیں لیکن سید الایام الجمعہ ہے، مہینے 12 ہیں، سید الشہر رمضان المبارک ہے. تو ویسے تو جمعہ کا دن بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے. پھر مزید برآں دو خوشیاں ہیں آج کے دن. ایک تو آج سے رمضان المبارک کی ابتدا ہوئی ہے، آج کے دن سے پھر ایک جمعے کا دن مبارک ہے. تو اللہ رب ذوالجلال کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں دو خوشیاں ایک ساتھ جمع کر کے دے دی ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم رمضان کے اندر جس طرح اور مہینوں کے اندر غفلت سے زندگی گزارا کرتے تھے، اس غفلت کو دور کر دیں. غفلت کسی بھی موڑ پر اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ دیکھیں کتابیں اٹھائیں آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جن کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، قرآن میں اٹھائیں تو اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
صحابہ سے میں خوش، یہ مجھ سے خوش ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے الصحابی کالنجوم۔ البتہ اس روایت کے اندر کلام بھی ہے، فقہا بعض کہتے ہیں کہ یہ روایت زیادہ صحیح درجے کی نہیں ہے، لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اب ستارے کس کام کے لیے ہیں؟ آپ دیکھیں راستوں کے اندر، اگر گھنے جنگلات کے اندر رات کا وقت ہو، تاریکی کا عالم ہو، اندھیرا چھایا ہوا ہو، وہاں پر لائٹ وغیرہ کا انتظام نہ ہو تو آدمی کس بیس اور بنیاد پر راستہ طے کرے گا؟ بالکل اندھیرا ہے، بالکل تاریک ہے، لائٹ نہیں ہے، چراغ نہیں ہے۔ اب بندہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے، اسے علم نہیں ہوتا کہ میں جانا کدھر ہے اور جا کدھر رہا ہوں، تو اوپر دیکھتا ہے چاندنی رات ہوتی ہے، چاند کے اندر کی روشنی نظر آنے لگتی ہے تو اسے راستہ معلوم ہوتا ہے، تو یہ اپنا راستہ خود بخود منزل طے کر لیتا ہے۔ تو بیائی نہیں یہی مثال اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ تم جس صحابی کو بھی ٹچ کر جاؤ، ان کے نقش قدم پر اپنی راہ کو بنا لو، تم بھی اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اتنے بڑے پیارے صحابہ، قرآن میں اللہ کا فرمان، قرآن میں اللہ نے انہیں مقام دیا ہے، انہیں عزت دیا ہے، انہیں رفعت سے نوازا ہے۔ پھر دوسری طرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے، میرے صحابہ ساری امتوں میں الگ تھلگ ہیں، ایک نمایاں ہیں، فائق ہیں، فائز ہیں، اعلیٰ و اکمل ہیں۔ لیکن جب بھی ان کی بھی باری آتی ہے، یہ صحابہ تو ایسے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت میں زندگیاں کاٹی ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اندر غفلت کو دیکھتے تو ان پر برس پڑتے، ان پر ٹوٹ پڑتے، ان پر تنبیہ فرماتے، سختی کے ساتھ ان کے دلوں کو جھنجھوڑتے۔ اس کی بھی مثالیں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، مسجد کے اندر دیکھا کہ ایک مجمع بیٹھا ہے، کچھ لوگ آپس میں مل جل کر بیٹھے ہیں، دیکھا کہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ صحابہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، پھر انسان ہونے کے ناطے کسی کو بھی ہنسی آ سکتی ہے، ایسا نہیں کہ ہم انسان ہوں تو فرشتے بھی بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ موقع کے اعتبار سے انسان کی ضروریات میں سے یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان کو کبھی ہنسنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ ایک ہنسی وہ ہے جس کے اندر مسکراہٹ ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کھل کھلا کر نہیں ہنسا۔ اللہ کے رسول زیادہ سے زیادہ ہنستے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک ہیں یہ نظر آتے، ورنہ تو کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ پٹ ہو کر کے ہنسا ہے، جس طرح ہم آج ہنسا کرتے ہیں معمولی باتوں پہ۔ تو صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، فوراً گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر تھا، چونکہ اللہ کے رسول کی عادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہی تھا کہ بندوں کو صحیح رخ پر لے آئے۔ اگر غفلت والی چیز نظر آ رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تنبیہ کرے، نکیر فرمائے۔ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، انی ارا ما لا ترون، میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اور میں جو سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ جس طرح میں دیکھا ہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کرائی گئی، واقعہ بہت طویل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا، پھر وہاں پر جنت و دوزخ کی سیر کرائی۔ بظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا، صحابہ نے نہیں دیکھا۔ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اور جو میں سن سکتا ہوں وہ تم سن نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، اونٹنی بھی دکھنے لگی، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پہ اونٹنی کود رہی ہے، ناچ رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ مقام ہے جس مقام پر تم اونٹنی باندھے ہو، یہاں پر دو شخص کی قبر ہیں، دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ایک کو چغل خور کی وجہ سے چغل خوری زیادہ کیا کرتا تھا، پھر دوسرا جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا،
یہ اللہ کے رسول سن رہے لیکن صحابہ سے کہہ رہے وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، میں وہ سن سکتا ہوں جو تم سن نہیں سکتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر روایتیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آسمان کی جو سطح ہے، آسمان ایسا ہے کہ آسمان چرچرا اٹھتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک معمولی شیٹ کا پلنگ ہو، چارپائی ہو، اس کی حد سے زیادہ اس پر لوگ بیٹھ جائیں تو وہ چارپائی چرچرانے لگتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ اگر اور زیادہ تعداد یہاں پر لوگوں کی بیٹھ جائے تو یہ ٹوٹ کر کے نیچے پڑ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیائی نہیں یہی مثال دے کر فرمایا کہ آسمان جو ہے یہ چرچراہنے پر لگا ہوا ہے، چرچراہٹ اس کی آ رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے آگے یہ ارشاد فرمایا، جو ساری آسمان کے اندر اللہ رب ذوالجلال کے جو فرشتے عبادت کرنے والے ہیں، کوئی قیام میں کھڑا ہے اور قیامت تک قیام میں رہے گا، کوئی رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا، کوئی سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں رہے گا، کوئی قیدے میں ہے قیامت تک قیدے میں رہے گا، لیکن وہاں پر اتنی سی جگہ نہیں، ایک بالشت کی بھی جگہ نہیں ہے، خالی نہیں ہے، سارے سجدے عبادت میں لگے۔ اب جس آسمان پر اتنے فرشتے ہوں عبادت کرتے ہوئے، اگر وہ چرچرائے نہ چرچرائے تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، چرچرانا ہی پڑے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آسمان کو چرچرانا بھی چاہیے، اسے حق بنتا ہے، کیونکہ جہاں پر اتنے ملائکہ عبادات کے اندر ہوں تو جگہ کی تنگی کی وجہ سے وہ چرچرانے لگتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، اگر تم وہ چیز جان لو جو میں جانتا ہوں، لَزَحِقْتُمْ كَثِيرًا وَلَبَكَيْتُمْ قَلِيلًا، لَزَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہارے جو یہ دندان مبارک، تمہارے دانت تمہارے منہ سے نظر آ رہے ہیں، تمہارے منہ کھل کھلا کر اٹھ رہے ہیں، تمہاری ہنسی ختم ہو جائے، تمہاری ہنسی مر جائے اور تمہارے آنکھوں سے آنسوں کے سمندر بہنے لگے، لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا وَمَا تَلَزَّزْتُم مِّنَ النِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، اور تم اپنی عورتوں کے پاس جا کر کے ان کے پاس سونا بھول جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں بتائیں قسم کھا کر کے بیان فرمائیں، وَالَّذِي بِيَدِي، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حال ایسا ہی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات رکنے کی ہے، سوچنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ تمام انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر انبیاء علیہم السلام کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ پھر تو نور علی نور جن آقا کی ہم امت ہیں وہ تو تمام نبیوں کی امت ہی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اٹھنے کا اشارہ کریں تو یہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے، اگر کسی کو بٹھائے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر کچھ کہیں، نصیحت کریں، لوگوں کو سمجھائیں، خیر کی باتیں کریں، کسی کے پاس جا کر کے دین کی دعوت دے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بل بوتے پر نہیں دیتے، یہ بھی اللہ ہی کی جانب سے آرڈر آتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب اس طرح کا کام تم سر انجام دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف ہے، اس میں وزن لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بھی کھائی والذی نفسی بیدی، جس کے قبضے میں میری جان۔ اب ذرا اپنی گریبان کے اندر منہ ڈال کر کے دیکھیں، ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات مبارک، پھر اس پر نور علی نور اللہ کے نبی قسم بھی کھا رہے ہوں جس بات پر، وہ کتنی اہمیت کے قابل ہوگی۔ لیکن سمجھ میں یہ بات ہمارے اندر کیوں نہیں آ رہی کہ اتنے قسمیں کھانے کے باوجود اللہ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارک ہمارے سامنے موجود ہے، پھر بھی آج ہماری زندگیوں سے غفلت کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ تو یہ غفلت کی مثال ہے، یہ چادر کے مانند ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈ کے مہینوں کے اندر، ٹھنڈ کے دنوں کے اندر آدمی چادر اوڑھ کر کے سو جاتا ہے۔ 4-5 لوگ ساتھیوں میں سے اگر کہیں پر سو جائیں جہاں پر ٹھنڈی کا ماحول ہو، صبح میں اٹھنے کے ساتھ ساتھ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی میٹھی نیند آئی، دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے تو ٹھیک سے نیند نہیں آئی، مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی پھر بھی میں اوڑھ کر کے سو رہا تھا۔ ہر ایک کی الگ الگ رائے ہوتی ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر چادر کسی کی پتلی کسی کی موٹی ہوتی ہے، بیعینہ غفلت کی مثال بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کوئی بندے ہیں شوق سے مساجد کی طرف آتے ہیں جن کے اندر غفلت کم ہوتی ہے، بہت ساروں کے اندر غفلت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ باہر گلیوں میں کوچوں کے اندر بازاروں کی زینت بنے پھر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے اندر فرمایا اولہ رحمہ، یہ جو اس کا پہلا عشرہ ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اس ماہ رمضان المبارک کو 3 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آدمی غفلت چھوڑ دے، میں خود رب ذوالجلال ہونے کے باوجود یہ اعلان کر رہا ہوں، اور میرا اعلان قیامت تک ہے، قیامت تک تمہاری حیات جتنی ہوگی، تمہاری عمریں جس قدر لمبی ہوں گی، جتنی تمہاری زندگیوں کے اندر رمضان المبارک آتے رہیں گے، میں ہر رمضان کے اندر 3 حصے کر چکا ہوں، پہلا رحمت والا ہے، پھر دوسرا مغفرت والا ہے، پھر تیسرا آگ سے آزادی والا ہے۔ یہ دنیا کی طرح نہیں ہے۔ ہم دنیا میں اسکول میں کالج کے اندر اگر ایگزام دینے کی نوبت آتی ہے تو کوئی ہمیں بول کر کے نہیں دیتا، لیکن اللہ رب ذوالجلال کا کرم دیکھیں، اپنے بندوں پر عنایت دیکھیں۔ اللہ رب ذوالجلال پہلے ہی سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کرا دیا ہے کہ جو بندہ پیدا ہوگا پھر موت کا وقت تک اس کا آئے گا، تب تک کے لیے اس کی یہ اعلان ہے کہ میں رمضان اس کے لیے 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا ہوں، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ اب اس رمضان کے اندر ہمیں رحمت پانا ہے، رحمت کو مکمل وصول کرنا ہے۔ اب رحمت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت ایسی چیز ہے گویا کہ دوسرے الفاظ سے اس کی تعبیر کریں تو گویا کہ اللہ کا فضل ہے۔ رحمت گویا کہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک مرتبہ اس کی رحمت کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ کر کے فرمایا لن يدخل الجنة احد منكم بعملی، میرے صحابہ تم جو محنتیں کر رہے ہو، تم جو اعمال کی طرف لپک رہے ہو، دوڑ رہے ہو، تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے ہو اعمال کی طرف، یہ ان اعمال کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیا تمہارے اعمالوں کے اندر خشوع ہو، تمہارے اعمال ایسے ہوں کہ جسے اللہ کو پسند آ جائے۔ یہ فرمانے کے بعد یہ جملہ لن يدخل الجنة احد منكم بعملی، صحابہ تم میں کا کوئی بھی آدمی اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بھی ہو۔ ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی ہیں، ان کے بارے میں مستقل الگ الگ فضیلتیں آئی ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا کے اندر سارے لوگوں کا احسان کا بدلہ دے چکا ہوں سوائے ابو بکر کی، اتنی بڑی فضیلت۔ سید البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ حضرت ابو بکر کا یہ عالم تھا کہ اگر نماز کے اندر کتابوں میں ملتا ہے، نماز میں جاتے اگر تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غشی طاری ہو جاتی۔ ایسا دین پر مر مٹنے کا عالم تھا، دین کی کوئی بھی چیز ان سے چھوٹ نہ جائے۔ یہ پھر حضرت عمر کے بارے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اللہ رب ذوالجلال نے جب مجھے دنیا کے اندر بھیجا، نبوت سے سرفراز فرمایا تو اللہ نے مہر لگا دی۔ کون سی مہر؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اے محمد آپ تو خاتم الرسل ہو، رسولوں کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا گیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو خدا بھیجنے کا ارادہ کرتا نبی بنا کر عمر کو بھیجتا۔ پھر حضرت عثمان کے بارے میں
حضرت عثمان کو ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قابلیت دیکھ کر اللہ کے رسول کو حضرت عثمان سے محبت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا بیاہ حضرت عثمان سے کرایا تھا تو وہ فوت ہو گئی. پھر دوسری بیٹی کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کرایا. حضرت علی پہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سلسلے میں کہا ہے تم میرے ساتھ اس طرح ہو جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی. ساری فضیلتیں ایک طرف ہیں, پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں لن يدخل احد منکم الجنۃ بعملی. اتنے صحابہ ہیں, فضائل ان کے الگ الگ بے شمار ہیں, مناقب الگ سے ہیں, پھر بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں اعمال کے اندر, لیکن کوئی بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت کے اندر داخل ہو نہیں سکتا. اب صحابہ تو صحابہ تھے, صحابہ کے اندر ہر چیز کو اللہ کے رسول بتا دیے. اگر فہم نہیں ہوا, سمجھ نہیں آیا یا اشکال کرنے کی نوبت آئی, پوچھنے کی ضرورت آتی تو فوراً پوچھ لیتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اللہ کے رسول سے فرمایا وما انت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں داخل نہیں ہوگا, کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما انا, مجھے بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں. الا ان تغمدنی اللہ بفضل منہ ورحمہ, جب تک کہ اللہ کی رحمت, اللہ کا فضل مجھ پر بھی شامل حال نہیں ہوتا تب تک میں بھی جنت کے اندر میرا داخلہ بھی ممنوع ہے. سارے جہانوں کے سردار, خاتم الانبیاء, خاتم الرسل, سید الانس والجن, سید الکونین, ہمارے آقا کا یہ فرمان ہے کہ میرے اعمال بھی میں کر لوں, میرے اعمال پر بھی جنت نہیں ہے جب تک کہ اللہ اپنا فضل مجھ پر نہ کر دے. تو ہماری اور ہم اور شما کی کیا بات ہوگی؟ ہماری زندگی کا کوئی عمل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ عمل اللہ کو مقبول ہو چکا ہے, اللہ کی نظر میں یہ مقبول ہے, منظور ہے, قابل اعتبار ہے. ہماری زندگی کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر کے کہہ سکیں یہ نماز میری اللہ کو منظور ہو چکی ہو. کوئی بتا سکتا کہ میرا فلاں روزہ, میری فلاں عبادت, میری تسبیح, میرا تہجد, میرے نوافل ایسے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں؟ کوئی بھی بتا نہیں سکتا. اور ہم سینہ چوڑا کر کے کہہ بھی لیں تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم کو تمہارے اعمال کی بدولت جنت نصیب نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو. ان رمضان المبارک کے مہینے میں, اوقات میں اگر غفلت کی چادر کو ہم پھاڑ کر کے اعمال کی طرف دوڑ جائے, جس طرح اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے ففروا الی اللہ, اللہ کی بارگاہ میں دوڑو, اللہ کی عبادتوں کی طرف دھیان دو, غفلت کی چادروں کو چاک کر دو, پھاڑ کر کے پھینک دو. یہ جو عشرہ آنے والا ہے ہم پر, جو جس عشرے میں ہمارا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے, یہ انتہائی رحمت والا ہے. اور رحمت آپ کو معلوم ہوگا کہ رحمت کسے کہتے ہیں. جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو تب تک ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پہلا عشرہ رحمتوں کے ساتھ ساتھ برکتوں کو بھی لاتا ہے. اب برکت کی کیا معنی ہیں؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ چیز کم ہو. مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ تہجد کے وقت میں برکت ہے, یہ برکت کیا چیز ہے؟ قربان جائے بزرگوں پر بھی, انہوں نے ہم جیسے کم اہل نالائقوں کے لیے مثالوں کے ذریعے باتوں کو واضح کر کے دنیا سے چلے گئے. ایک بندے نے پوچھا مجھے ذرا بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ تہجد کے اوقات میں برکت زیادہ ہوتی ہے, برکت کس چیز کا نام ہے؟ اب ان بزرگ نے سوچا کہ سوال تو اس کے مطابق ہے, سمجھاؤں گا تو اسی کے مطابق سمجھاؤں گا. پھر ان بزرگ نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں, کتوں کو بھی دیکھتے ہیں, بکریوں کو بھی دیکھتے ہیں, آپ ذرا یہ بتائیں بکری بچے زیادہ جنتی ہے یا کتے بچے زیادہ جنتی ہے؟ تو اس بندے نے کہا حضرت میں نے دیکھا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کتیا جو ہوتی ہے بچوں کو زیادہ جنتی ہے. پھر حضرت نے پیچھے ہی پوچھا اب یہ بتاؤ کہ جو تمہیں نظر آتی ہیں یہ کتے کتیا زیادہ نظر آتی ہیں یا بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں؟
تو اس بندے نے کہا ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں زیادہ نظر تو بکریاں آتی ہیں۔ پھر حضرت نے یہ بتایا ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے، بیک وقت جو کتیا بچے جنتی ہے اس کی بہت زیادہ مقدار میں جنتی ہے، اور اس کے بالمقابل بکریاں کم جنتی ہیں۔ اور پھر دوسری بات، اور دن بدن ہم گھر بیٹھے بکریوں کے گوشت کو کھاتے ہیں، دن بدن ذبح ہوتی ہیں، اور کتوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، وہ تو آوارہ پھرتے ہیں، جنتے بھی بہت زیادہ ہیں، پھرتے بھی آوارہ ہیں، لیکن یہاں پر بکریوں کو ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے، دن بدن کھایا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے سنا ہے کہ آج بکری مارکیٹ میں کم ہو گئی ہے یا ختم ہی ہو گئی ہے دنیا کے اندر؟ تو ان بزرگ نے سمجھایا کہ دیکھو ماجرا یہ ہے کہ جو یہ کتے ہوتے ہیں، کتیا ہوتی ہیں، یہ رات بھر چیخ و پکار میں لگے رہتے ہیں، رات بھر ان کا یہی مشغلہ ہے کہ چیخ و پکار میں رہتی ہیں، لیکن جب عین تہجد کی باری آتی ہے، تہجد کا وقت آتا ہے، عین نزول برکت کا وقت آتا ہے، تو ان کی آنکھ مجھ جاتی ہے۔ کتے دن بھر لے کر رات بھر لے کر چیختے ہیں، پکارتے ہیں، آواز کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لیکن تہجد کے قریب قریب ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو جاتے ہیں۔ ان بزرگ نے یہ بتایا کہ اسی طرح جب بکریوں کی باری آتی ہے تو بکریاں رات میں جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن جب عین نزول برکت کا وقت ہوتا ہے تو بیدار ہو جاتی ہیں۔ انسانوں کی بھی یہی مثال ہے، جو بندہ صبح میں اٹھتا ہے، تہجد کا پابند بنتا ہے، تو اس کی زندگیوں کے اندر خیر اور برکت ہیں، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے مہینے میں ارشاد فرمایا یزاد فیہ رزق المؤمن، اس مہینے کے اندر مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ روزی بڑھا دی جاتی ہے، اس کے بارے میں سمجھانے کی آپ حضرات کو ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ افطار کے وقت جو دیگر مہینوں کے مقابلے میں ہمارے گھروں کے اندر کتنے کتنے آئٹم ہوتے ہیں، دسترخوان تنگ ہو جاتا ہے، ایک کو کھائیں دوسرے کو کھائیں، کس کو پکڑیں کس کو چھڑیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا خیر و برکت اللہ رب ذوالجلال اس مہینے کے اندر اپنے مومن بندوں پر نچھاور کر دیتا ہے، برکتوں کا نزول کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ، اس کا جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک 10 دن تک اللہ رب ذوالجلال کی رحمت عامہ لوگوں پر نازل ہوتی ہے، اور رحمت بھی 2 طریقے سے ہوتے ہیں، جس طرح ہم کسی صورت کو شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الگ ہے رحیم الگ ہے۔ ایک رحمت اللہ کی وہ ہے جو اپنے خاص بندوں کو ہوتی ہے، اور ایک رحمت وہ ہے جو عام ہوتی ہے۔ یہاں پر دونوں ہوتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، بشرطے کہ ہم لوگ اپنے جو اوقات ہیں، غفلت کے اوقات ہیں، غفلت کی چادروں کے اندر لپٹے ہوئے بالکل آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جو مہینے جن مہینوں کے اندر ہم نے گزار اوقات کیا ہے ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک میں بھی نہ ہو جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمت پانے کے لیے خصوصاً بالخصوص عبادتیں دیگر اور ہیں، چونکہ کوئی بھی عبادت کر لے اللہ رب ذوالجلال کے یہاں ثواب دگنا تگنا اضعافا مضاعفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل پڑھ لے تو فرض کا درجہ رکھتی ہے، اگر ایک فرض پڑھ لے تو 70 فرائض کا اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ نماز تو ہے، عبادت اہم ہے ہی، لیکن رمضان المبارک کے ساتھ جس چیز کا جس عبادت کا خاص لگاؤ اور تعلق ہے قرآن شریف ہے۔ خود اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور مزید اس مہینے کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا، اور اس مہینے کے اندر بہت بڑی بڑی راتیں بھی ہمارے سامنے آنے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کا بھی فرمان ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جیسی مبارک اور عظیم ترین رات کو بھی میں نے اسی رمضان المبارک کے اندر اتارا ہے، اس کے اندر میں نے پوشیدہ رکھا، اور دوسرا قرآن کو بھی اس مہینے کے اندر اتارا ہے۔ اب بندہ جتنا چاہے ذکر و اذکار میں لگا رہے، جتنا چاہے نوافل کی پابندی کریں، اگر زیادہ اللہ رب ذوالجلال اس کو موقع دے تو وہ اپنے زیادہ تر اوقات کو قرآن پاک کی تلاوت کے اندر لگائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اس رمضان المبارک سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔
حدیث کے اندر ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضرت جبرائیل آ جاتے، آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے، کہتے یا رسول اللہ آپ میرا کلام مجید سن لیں، چونکہ کلام مجید لانے والے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک پہنچانے والے یہی فرشتے حضرت جبرائیل ہیں۔ اللہ کے رسول سے کہتے یا رسول اللہ میرا آپ کلام مجید سن لیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پورا قرآن مجید سنا دیتے تو پھر حضرت جبرائیل کہتے کہ آپ مجھے سناتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا کلام مجید حضرت جبرائیل کو سناتے۔ یوں دور ہوتا، وہی دور آج بھی چلا آ رہا ہے۔ حفاظ اکرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کا قرآن سن لیتے ہیں، تراویح میں جانے سے پہلے وہیں سے لیا گیا ہے حضرت جبرائیل اور میرے آقا آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو سبق دیا ہے کہ ان اوقات میں بھی اپنا قرآن مجید جبرائیل کو سناتا ہوں، جبرائیل مجھے سناتا ہے، تم کیوں غفلت میں زندگی گزارتے؟ تو یہ ان ساری باتوں کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے اوقات کو مشغول رکھنا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم تمام کو رمضان المبارک کی ساعتیں، سعادت مندیاں، برکتیں، رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے، اپنے اوقات کو غفلت میں گزارنے سے ہماری بھرپور حفاظت فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔